ٹائمز میں خوش آمدید۔ لبنان سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر سیدھی یہ ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکوں نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کی پوری بٹالین پر حملہ کر دیا، جس میں اسرائیل کا ایک فوجی مارا گیا ہے، 3 فوجی شدید زخمی ہیں اور پوری بٹالین کو ساؤتھ لبنان کے علاقے سے ہٹنا پڑا ہے۔ حزب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی آرمی کو ساؤتھ لبنان میں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، اور گزشتہ رات جس طرح خطرناک حملہ کیا ہے حزب اللہ کے لڑاکوں نے، اس کے بعد اسرائیلی سینا کی جو پیش قدمی ہے رک گئی ہے، اور یہ حملہ شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل ہے ان کے خطاب کے بعد ہوا، کیونکہ شیخ نعیم قاسم نے کل اپنا ایک ویڈیو خطاب جاری کیا اور اس کے اندر انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم اسرائیل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں، بات چیت کوئی آپشن نہیں ہے، حزب اللہ کی لڑائی اسرائیل کے خلاف جاری رہے گی، اور جب تک اسرائیل کی پوری سینا لبنان کے علاقے سے باہر نہیں نکل جاتی ہے اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ بات چیت کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کیا کچھ کہا ہے آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ رات کس طرح حزب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کو سرپرائز دیا ہے، خطرناک حملہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ اس کا 30 سالہ فوجی ایال اریل مارا گیا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران، جھڑپ کے دوران 3 فوجی زخمی ہو گئی ہے۔ لبنان کا نیوز چینل ہے المیادین، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اسرائیل کی میڈیا نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ جمعرات سے لے کر اب تک یعنی پچھلے 4-5 دنوں میں ہی 154 سے زیادہ اسرائیلی آرمی زخمی ہوئی ہے حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ حملے میں، اور اس کے علاوہ پچھلے 1 مہینہ میں یا کہہ لیجئے 2 مارچ سے جب جنگ کا آغاز ہوا اسرائیل اور حزب اللہ کے دوران تو اب تک 565 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئی ہے، 13 کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور یہ اعتراف خود اسرائیل کا ہے، اسرائیل کی آرمی کا ہے، جبکہ مانا جاتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ ڈیٹا کہ کتنے مرے ہیں، کتنے زندہ بچے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، اسرائیل کی طرف سے ہی جاری کیا جا سکتا ہے، کوئی اور جاری نہیں کر سکتا، اور اسرائیل میں میڈیا پر شدید پابندی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا ڈیٹا جاری کیا گیا ہے، جبکہ لبنان کی میڈیا کا، وہاں کے ٹی وی چینلوں کا اور حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس سے بڑی تعداد میں اسرائیلی سینا ماری گئی ہے۔ ساؤتھ لبنان میں لگاتار پکڑ کر حزب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کو مارا ہے۔ پہاڑ کی وادیوں میں جو حملے ہوئے ہیں اسرائیلی سینا پر، اس کے بعد سے اسرائیلی فوجی دوبارہ ان علاقوں میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہے۔ گزشتہ رات بھی کئی علاقوں میں حملہ کیا ہے حزب اللہ کے لڑاکوں نے، جیسے مسگاؤں ام کا علاقہ ہے، شمیرہ کا علاقہ ہے، کفر گلادی کا علاقہ ہے، نکورہ کا علاقہ ہے۔ ان علاقوں میں باضابطہ گراؤنڈ پر جھڑپ ہوئی ہے، اور حزب اللہ کے لڑاکوں نے ساؤتھ لبنان کے علاقوں میں جہاں جہاں اسرائیلی آرمی تھی ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسرائیل کے کئی مرکاوا ٹینک کو بھی حزب اللہ کے لڑاکوں نے تباہ کر دیا ہے اور پورا علاقہ خالی کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا علاقہ یفتاح، بیرکس اور کریات شمونہ، یہاں پر ڈرون سے حملہ کیا ہے حزب اللہ کے لڑاکوں نے۔ کمان اینڈ کنٹرول جو اسرائیل کی آرمی کا ہے اور جہاں اسرائیلی آرمی موجود تھی اس پر حملہ کیا ہے۔ ایک اور کمان اینڈ کنٹرول جہاں اسرائیلی آرمی سو رہی تھی اس پر میزائل سے حزب اللہ کے لڑاکوں نے حملہ کیا، لیکن اس میزائل حملے نے اسرائیلی سینا کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ لبنان کے اندر اسرائیلی آرمی جہاں موجود ہے اس میں عین اہل کا علاقہ ہے، بنت جبیل کا علاقہ ہے، اور آس پاس کے جو ایریاز ہیں جہاں اسرائیلی آرمی موجود ہے اس نے اپنا مورچہ بنا رکھا ہے، وہاں پر بھی حزب اللہ کے لڑاکوں نے حملہ کیا ہے، اسرائیلی آرمی کو منتشر کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی کی جو سپلائی لائن ہے اور جو نئی پوزیشن ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی سینا نے بنا لی ہے اس پر بھی حزب اللہ کے لڑاکوں نے حملہ کر کے اسرائیلی آرمی کی سپلائی چین کو، ان کی نئی پوزیشن کو ڈسٹرب کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور المیادین نیوز چینل نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ خیام میں اسرائیلی فوجی پیش قدمی کر رہی تھی اور وہ خیام تک
پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حزب اللہ کی زبردست دھمکی کے بعد اور حزب اللہ کی لڑائی کے بعد پیش قدمی بھی روکنی پڑی ہے اسرائیلی سینا کو۔ انہی علاقوں میں کل اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو بھی گیا تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ساؤتھ لبنان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن آج حزب اللہ کے لڑاکوں نے دوبارہ اسرائیلی سینا کو وہاں سے کھدیڑ دیا ہے۔ اس کے بعد بنت جبیل کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کو بنت جبیل میں شدید پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ کل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی ٹائمز آف اسرائیل نے، اور اسرائیل کے کئی میڈیا ہاؤسز نے خبر شائع کی تھی کہ بنت جبیل جو تاریخی علاقہ ہے اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اسرائیلی آرمی کا وہاں پر کنٹرول ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تصویر سامنے آئی کہ بنت جبیل کا جو تاریخی اسٹیڈیم ہے حسن نصر اللہ کا، وہاں ہونے والا خطاب بہت تاریخی اہمیت کا حامل رہا تھا، اس کو حملہ کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ اور اب لبنان کی طرف سے حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی آرمی کو بنت جبیل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہاں دیر تک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اسرائیلی آرمی کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، یعنی اسے واپس لوٹنا پڑا ہے۔ لبنان میں گراؤنڈ انویژن شروع کرنے کے بعد اسرائیل کا اندازہ یہ تھا، اسرائیل کو لگ یہ رہا تھا کہ وہ لبنان کے 30% علاقے پر قبضہ کر لے گا اور لبنان کا یہ علاقہ اسرائیل کا حصہ بن جائے گا۔ اسرائیل کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پر عمل کیا جائے اور لبنان کا کچھ علاقہ اسرائیل کے ساتھ ملا لیا جائے، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کو اپنے اس ایجنڈا میں ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کی آرمی موجود ہے، کچھ علاقوں میں وہاں پر حزب اللہ نے بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ اب اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اس کو بفر زون بنایا جائے گا اور حزب اللہ کے لڑاکے وہاں پر حملہ کر کے اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پر اگر رہو گے تو اس پورے علاقہ کو ہم تمہارے لیے قبرستان بنا دیں گے، لیکن اس علاقہ کو اسرائیل کے لیے بفر زون نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور حزب اللہ نے جس طرح خطرناک حملہ کیا ہے پچھلے ایک ہفتہ میں، اس کے بعد اسرائیل کے اندر سے ہی آواز اٹھنے لگی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے سابق ایڈوائزر نے شدید تنقید کی اور کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑنا اور لبنان کو ایک نیا محاذ بنا لینا اسرائیل کی شدید بیوقوفی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا نقصان اسرائیلی عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور لبنان کا علاقہ بالکل نزدیک ہے اور کسی بھی وقت لبنان سے راکٹ فائر ہو جاتا ہے یا ڈرون سے حملہ ہو جاتا ہے، میزائل سے حملہ ہو جاتا ہے، اسرائیل کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا جاتا ہے اور اسرائیلی عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول برقرار ہے۔ ابھی کی تازہ ترین رپورٹ ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے اسے شائع کیا کہ اسرائیلی عوام تل ابیب میں اور دوسرے شہروں میں ہولوکاسٹ کو یاد کر رہی تھی۔ ایک تقریب منائی گئی تھی کہ کس طرح جرمنی میں یہودیوں کا جنوسائیڈ ہوا، قتل عام ہوا اور ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، تو ہولوکاسٹ کی تقریب منائی جا رہی تھی، جنوسائیڈ کو یہ لوگ یاد کر رہے تھے۔ اسی دوران سائرن بجتا ہے اور پورا پروگرام ٹھپ ہو جاتا ہے، لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے بنکر میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود سروے آ رہا ہے اسرائیل سے بار بار کہ جو اسرائیلی عوام ہے اس جنگ کے خلاف ہے۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر ٹیمپرری طور پر ہوا ہے اور پرماننٹ سیز فائر کے لیے بات چیت کا مذاکرات کا دور جاری ہے، اس کو اسرائیل کی ناکامی بتائی جا رہی ہے۔ جب اسلام آباد میں پہلے راؤنڈ کی بات چیت مکمل نہیں ہو سکی تھی، دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن واپس لوٹ گیا تھا، تب اسرائیل نے جشن منایا تھا اور اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اچھا ہوا بات چیت فائنل نہیں ہو سکی، ہمارا ایجنڈا ہے کہ ایران نیوکلیئر توانائی حاصل نہ کر سکے اور ٹرمپ نے ہمارے مطابق ہی کام کیا ہے۔ لیکن جب ایران نے دوبارہ پلٹوار کیا ہے، امریکہ کو اس کی اوقات بتائی ہے، اپنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی جو کوشش کی گئی تھی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ایران نے، تو اب دوبارہ بات چیت ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور امید یہ ہے کہ جمعرات کو ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں پہنچے گا اور سیز فائر کے لیے بات چیت ہوگی۔ اور یہی میرا بھی اندازہ تھا کہ دونوں ڈیلیگیشن نے، دونوں دیشوں نے اشارہ ضرور دے دیا ہے کہ بات چیت کے لیے آگے تیار ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حزب اللہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کیا کچھ کہا۔ رات کو انہوں نے خطاب کیا اور
دراصل ان کا خطاب لائیو نہیں تھا بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ان کا خطاب آیا۔ اسرائیل نے پوری کوشش کی شیخ نعیم قاسم تک پہنچنے کی، ان کو شہید کرنے کی، لیکن اسرائیل کو اپنے اس ایجنڈا میں ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں مل سکی، اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک پہلی مرتبہ حزب اللہ کے سربراہ کا پہلا ویڈیو خطاب آیا ہے۔ اس سے پہلے ان کا ریٹن اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے یہی کہا کہ ابھی جو لبنان اور اسرائیل کی حکومت کے درمیان بات چیت کی کوششیں ہو رہی ہے اور میٹنگ شیڈول ہے واشنگٹن میں اگلے ہفتے اسرائیل اور لبنان کے درمیان، تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، حزب اللہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بات چیت کا یہ جو راستہ ہے اس کا مطلب ہے کہ لبنان جھک رہا ہے، اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ اسرائیل سے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ بات چیت کرنے کا مطلب ہے اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرنا، اور بات چیت اسی وقت ممکن ہو پائے گی جب لبنان کی تمام قومیں متفق ہوگی، اتفاق رائے سے لبنان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا، اور اس بات چیت کے لیے لبنان کی پارلیمنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف لبنان کے صدر نے اعلان کر دیا تو اس بات چیت کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی، اور لبنان کا جو جغرافیہ ہے، لبنان کا جو قانون ہے، اس میں صرف ایک کمیونٹی کی باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ لبنان میں اقتدار میں برابر کے شریک ہیں، شیعہ، سنی اور عیسائی۔ صدر عیسائی کمیونٹی کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر سنی کمیونٹی کا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ کمیونٹی کا ہوتا ہے، اور شیعوں کی جو پولیٹیکل جماعت ہے یہی حزب اللہ ہے، جس کو عمل مومن کہا جاتا ہے۔ اس لیے حزب اللہ نے انکار کر دیا ہے بات چیت سے، اور حزب اللہ کے بات چیت میں شامل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس بات چیت کی اب کوئی ویلو اور امپورٹنٹ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ لبنان کی جو اصل طاقت ہے وہ لبنان کی عوام ہے، لبنان کی فوج ہے اور ریزسٹنس گروپ ہے، اور تینوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہے۔ لبنان کی جو فوج ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے، بھلے ہی لبنان کی فوج اپنے وطن کی آزادی کے لیے اسرائیل کے ساتھ براہ راست نہیں لڑ رہی ہے، لیکن حزب اللہ لبنان کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، اور لبنان کی فوج حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو خبریں سامنے آئی ہے کہ لبنان کی آرمی اور حزب اللہ کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے، ان خبروں کو شیخ نعیم قاسم نے غلط بتایا ہے، جھوٹ بتایا ہے۔ دوسرا اہم اعلان انہوں نے یہ کیا کہ لبنان کی جو عوام ہے، خاص سنی عوام ہو یا عیسائی عوام ہو، وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور لبنان کے عوام میں کہیں پر کوئی انتشار نہیں پایا جا رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جو ریزسٹنس گروپ ہے حزب اللہ، وہ پوری جد و جہد کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ہے، اور ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے 7 سے زیادہ پلوں کو توڑ دیا ہے، تمام عمارتوں کو اس نے زمین دوز کر دیا ہے، ساؤتھ لبنان کو غزہ کی طرح بنا دیا ہے اسرائیل نے حملہ کر کے۔ اس کے باوجود حزب اللہ کی طاقت برقرار ہے، اور حزب اللہ جب تک اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کرے گی اس وقت تک حزب اللہ کا حملہ رکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کویت اور بحرین کا بھی نام لیا اور کہا پچھلے دنوں میں کویت میں اور بحرین میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ یہ حزب اللہ کے لڑاکے ہیں، حزب اللہ کے دہشت گرد ہے، جبکہ ہمارا ان ملکوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ان ملکوں میں ہمارے ایکٹیوسٹ یا ہمارے کارکنان موجود نہیں ہے۔ کویت اور بحرین کی حکومت نے بغیر کسی ایویڈنس اور ثبوت کے ہم پر الزام لگا دیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنی حکومت سے بھی کچھ مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلی فرصت میں اسرائیل کے حملے بند کروائیے۔ دوسرا مطالبہ یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ اسرائیلی آرمی ساؤتھ لبنان سے مکمل طور پر نکل جائے، اس کے بعد جتنے قیدی ہیں ان سب کی رہائی ہونی چاہیے، اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ساؤتھ لبنان میں دوبارہ سے تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ اگر یہ 4 باتیں آپ اسرائیل سے منوا سکتے ہیں تب بات چیت کر سکتے ہیں، ورنہ بات چیت کے لیے کوئی آپشن نہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ اچھا یہ ہوگا کہ پہلے اسرائیل ساؤتھ لبنان سے باہر نکل جائے، اس کے بعد وہ اپنی آرمی کو یہاں سے لے کر جائے، جتنے لوگ ساؤتھ لبنان سے باہر نکلنے پر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ان سب کی واپسی کو یقینی بنایا جائے، اور ان سب کے گھروں کی تعمیر کرائی جائے، تبھی حزب اللہ کا حملہ بند ہونے والا ہے، ورنہ لڑائی بند نہیں ہونے والی ہے۔ حزب اللہ نے عراق کا، یمن کے حوثیوں کا اور ایران کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس جنگ میں
ان لوگوں نے مکمل طور پر سپورٹ کیا ہے، ساتھ دیا ہے اور کہیں پر کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنے لڑاکوؤں کا شکریہ ادا کیا، ان کی بہادری کی، ان کے حوصلے کی تعریف کی اور کہا آپ اسی طرح میدان میں ڈٹے رہو، لگے رہو، جب تک اسرائیلی آرمی ہار نہیں مانے گی ہم ہار نہیں ماننے والے ہیں۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے بتایا کہ 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کر لیا تھا اور ساؤتھ لبنان کا ہی علاقہ تھا، تب حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا اور حزب اللہ نے تقریباً 20 سالوں تک جنگ کی اور سن 2000 میں اسرائیل کو جانا پڑا تھا لبنان کو چھوڑ کر۔ سال 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور 33 دنوں تک جنگ جاری رہی اور حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیل کو لبنان سے نکلنا پڑا تھا، اور اب یہ سال 2026 ہے اور امید نہیں، یقین ہے کہ اس مرتبہ بھی ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اسرائیل کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا۔ ادھر اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر اور لبنان کے دوسرے علاقوں پر جس طرح حملہ کیا ہے، اس کی وجہ سے لبنان میں شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے 2020 ہو چکی، یعنی 2000 سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد لبنان میں ہو چکی ہے۔ تقریباً لبنان کی 12 لاکھ جو آبادی ہے بے گھر ہو چکی ہے، وہ دوسری جگہ جانے پر مجبور ہے۔ ایک بڑی تعداد جو لبنانی عوام کی ہے وہ سیریا جا کر رہنے پر مجبور ہے، کیونکہ لبنان کا ہر وہ علاقہ جو شیعہ میجورٹی علاقہ ہے یا سنی میجورٹی علاقہ ہے، اس کو اسرائیلی آرمی نشانہ بنا رہی ہے، ان پر حملے کر رہی ہے۔ بیروت کا اضاحیہ کا علاقہ پوری طرح اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، اور اس دوران ایپل نے اسرائیل کے ایجنڈا کو جس طرح سپورٹ کیا ہے وہ بے حد شرمناک ہے۔ ایپل نے اپنے میپ سے، اپنے نقشہ سے ساؤتھ لبنان کے ولیجز کو ہی ریموو کر دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ساؤتھ لبنان پر اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن ایپل نے نقشہ سے ہی ساؤتھ لبنان کے ولیجز کو، گاؤں کو مٹا دیا ہے اور پورا چٹیل میدان دکھ رہا ہے۔ ملت ٹائمز کے انگریزی ڈیسک کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، خواہ وہ یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام یا فیس بک، وہاں اس ویڈیو کو بھی ریلیز کیا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کے انگریزی ڈیسک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ہم نے کلیب کیا ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی ملت ٹائمز انگلش کو فالو کر لیجئے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، آپ کو بہت بڑی رہنمائی مل سکتی ہے۔ پہلے آپ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔